حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمتullah علیہ اپنی صدی کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ سن 604 ہجری میں بامقام بلخ میں پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں جب آپ کے والد ماجد آپ کو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمتullah علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمتullah علیہ نے اپنی مثنوی اسرار نامہ آپ کو برکت کے طور پر تحفہ میں دی اور آپ کے والد ماجد سے کہا کہ یہ لڑکا ایک دن ہلچل مچا دے گا۔ چند سال بعد مولانا تکمیل علوم کے لیے شام تشریف لے گئے۔ دمشق میں 7 سال تک مختلف علوم اور فنون کا علم حاصل کرتے رہے۔ تمام مذاہب سے واقف تھے۔ علم کلام، علم فقہ اور اخلاقیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ فلسفہ و حکمت و تصوف میں اس وقت ان کی نظیر نہ تھی۔ تحصیل علوم کے بعد مولانا روم رحمتullah علیہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، لیکن مولانا کو درس عشق و معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ مولانا رومی رحمتullah علیہ جس درس کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس کا غیب سے سمان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ کے سینہ میں عشق و معرفت کا جو سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا اسے اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لیے زبان عشق کی تلاش ہوئی۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے محبت کا جو خزانہ آپ نے میرے سینہ میں رکھا ہے، اپنا کوئی ایسا خاص بندہ عطا فرمائیے کہ جس کے سینہ میں اس امانت کو منتقل کر دوں، اور وہ بندہ زبان عشق سے میرے مخفی اسرار کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔ چنانچہ دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا کہ روم جاؤ، وہاں تمہیں جلال الدین رومی ملیں گے، ہم نے انہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس آواز غیبی کو سنتے ہی حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ روم کی طرف روانہ ہو گئے اور کونیا تشریف لائے، جہاں چاول فروشوں کی سرائے میں قیام فرمایا۔ سرائے کے دروازہ پر ایک چبوترا تھا، اسی جگہ مولانا رومی رحمتullah علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ کی ملاقات ہوئی، اور مولانا اکثر حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ کی صحبت میں رہنے لگے۔ حضرت تبریزی رحمتullah علیہ کی صحبت سے مولانا رومی رحمتullah علیہ کی حالت میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اور جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پر عشق الہی کی مستی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کے اشغال چھوٹ گئے۔ چنانچہ حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ کی صحبت سے ایک لمحہ کو جدا نہ ہوتے تھے۔ جب مولانا رومی رحمتullah علیہ پر عشق الہی کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں فتنہ اٹھا کہ شمس تبریزی رحمتullah علیہ نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ فتنہ کے ڈر سے حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ چپکے سے دمشق چل دیے۔ آپ کی جدائی سے مولانا رومی رحمتullah علیہ کو بے حد صدمہ ہوا۔ ان کی بے چینی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ کو واپس بلا لائے، لیکن تھوڑے دن رہ کر وہ پھر کہیں غائب ہو گئے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ کو کسی نے شہید کر ڈالا۔ پیر و مرشد کی اس جدائی سے مولانا رومی رحمتullah علیہ انتہائی بے چین ہو گئے اور ان کی زندگی تلخ ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمتullah علیہ پر ان کے پیر حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ کے فیض صحبت نے کیا اثر کیا، اس کا پتہ مثنوی روم سے چلتا ہے۔ مثنوی میں مولانا رومی رحمتullah علیہ کی زبان مبارک سے جو 28,500 اشعار نکلے وہ عشق کی آگ دراصل حضرت شمس تبریز رحمتullah علیہ کی تھی، جو زبان کی محتاج تھی، اور مولانا روم رحمتullah علیہ کو اللہ تعالیٰ نے شمس الدین تبریزی رحمتullah علیہ کی زبان بنا دیا۔ مولانا رومی رحمتullah علیہ بادشاہ کے نواسے اور اپنے وقت کے زبردست محدث و مفسر تھے۔ جس وقت پالکی پر چلتے تو مولانا کی محبت میں سینکڑوں شاگرد با پیادہ پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اب وہی مولانا رومی رحمتullah علیہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے پیر کا سب سامان، گدڑی، چکی، پیالہ، گلہ اور بستر سر پر رکھے ہوئے گلی در گلی پھر رہے ہیں۔ عشق شمس الدین تبریزی رحمتullah علیہ نے مولانا روم رحمتullah علیہ کو اس طرح دیوانہ کر دیا کہ نہ پالکی رہی، نہ جبہ و دستار، نہ تلامذہ کا ہجوم۔ شان علم پر شان فقر غالب ہو گئی اور علم کی صحیح حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ مولانا رومی رحمتullah علیہ نے کئی گھنٹے تنہائی میں اپنے پیر کی خدمت میں رہ کر اپنے سینہ میں اس آتش عشق کو جذب کر لیا تھا جس کے متعلق حضرت شمس الدین تبریزی رحمتullah علیہ نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ،
مجھے کوئی ایسا بندہ عطا فرما جو میری آتش محبت کا تحمل کر سکے۔ شیخ کامل کے فیض صحبت سے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے سینہ میں علم و معرفت کا سمندر موجے مارنے لگا، اور علم کا یہ سمندر ایسا وسیع ہے کہ آج تک اولیاء امت اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور مثلوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ آج بھی دلوں میں عشق حق کی آگ لگا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہمیں دین حق کے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔